انبیاء کا گروہ شیعہ ہوتا ہے، انبیاء کا گروہ سنی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا یہ اعتراف ہے کہ یہ خلافت نص کے طور پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا رضی اللہ عنہ کو۔ فرقوں کے معنی میں یہ جو سنی کا جو لفظ ہے رسول نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا اور قرآن نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ تو کوئی شخص اگر آپ کو شیعہ کہتا ہے تو انبیاء کے شیعہ ہوتے ہیں، انبیاء کے سنی نہیں ہوتے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات آپ نے بہت سنی ہوگی، ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب سارے فرقے چھوڑو، آپ لوگ رسول کے زمانے میں کون سے فرقے تھے، پیغمبر کے زمانے میں کون سی یہ سنی شیعہ مسلمانوں کی تقسیم تھی، سارے ہی اس زمانے میں مسلمان تھے، تو لہٰذا یہ جو آج ہم نے فرقوں کی تقسیم کی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، یہ رسول کے زمانے میں تو نہیں تھے، سارے مسلمان تھے، تو لہٰذا یہ تفریق ختم ہونی چاہیے، یہ ٹائٹل ختم ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا یہ ہمارے ہاں مذہبی لبرلز نے یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ یعنی لبرلز کی دو قسمیں ہیں، ایک لبرلز تو وہ ہیں جو دین سے لبرل ہیں اور ایک وہ لبرلز ہیں جو مذہبی لبرلز ہیں۔ تو کیا یہ بات تاریخ کے تناظر میں اور قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں جو اگر ہم قرآن و سنت کا عمیق مطالعہ کریں تو یہ بات کس درجے کی ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ رسول کے زمانے میں کوئی سنی شیعہ نہیں تھے، رسول کے زمانے میں تو بس سارے مسلمان تھے۔ کیوں؟ اولاً تو یہ جو ٹائٹل ہے اہل سنت والجماعت کا، اس حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹائٹل، اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی یا اس فرقے کی کہیں پر نہیں دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہیں، یہ کہیں پر موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فرقے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عام لوگ جب ان کے سامنے یہ لفظ آتا ہے نا اہل سنت والجماعت، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء سنت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد سنت رسول ہے یا سنت قرآن ہے یا سنت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب یہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اس لفظ کے استعمال سے مراد ہرگز رسول کی سنت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اولاً تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس معنوں میں، فرقے کے معنی میں، نہ یہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں پیغمبر نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، سنت کے لفظ کو۔ سنت کیا ہے، قرآن میں کس معنی میں ہے، حدیث میں کس معنی میں آتا ہے، اس پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو مولوی حضرات جس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ کس معنوں میں ہے؟ یہ ہے اس کی تعریف، اس کی جو ڈیفینیشن آپ دیکھیں گے تو لغوی معنوں کے اندر یعنی سنت کہتے ہیں رستے کو، طریقے کو کہتے ہیں، کسی رستے کو سنت کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ سنت۔ لغت کے معنی میں ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو صرف اس کا جو روٹ ورڈز ہے اس کا معنی طریقہ آتا ہے۔ پھر ایک سنت کی ڈیفینیشن ہے جو محدثین کرتے ہیں، ایک سنت کی تعریف وہ ہے جو فقہا کرتے ہیں، ایک سنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جو علم الکلام کے اندر، علم العقائد کے اندر کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر فرق ہے۔ اب یہ فرق آپ یوں سمجھیے کہ جو محدثین کے نزدیک تو سنت حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ جو حدیث ہو، خواہ قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو، حدیث کی 3 اقسام ہیں، ان پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اثر پر بھی ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ یہ سنت تقریری کو کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال علم الحدیث کے اندر رسول اللہ کی جو حدیث ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فقہا کے نزدیک سنت کی تعریف۔ فقہا کے نزدیک جو سنت کی تعریف ہے وہ الگ ہے، اصولین کی نزدیک الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے شرعی جو مسائل ہیں اس کو جو بیان کیا ہے تو وہ سنت کا اطلاق اس کے اوپر کرتے ہیں کہ مثلا سنت طریقہ یہ ہے، اور یا مستحب کے اوپر بھی اس کو بولتے ہیں۔ سنت کی پھر انہوں نے تقسیمیں کی ہیں، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگرچہ یہ جو تقسیم ہے یہ بھی ہمیں پیغمبر کی زندگی میں حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ مؤکدہ ہے یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ فقہا نے پھر آگے چلے تقسیم کی ہوئی ہے۔ نفل بھی وہی ہے، سنت ہی ہے، اور جس کو حضور نے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جس پر مواظبت نہیں کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال فقہا کے نزدیک جو سنت کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، محدثین کے نزدیک الگ ہے۔ اب جو
علم العقائد یا علم الکلام کے اندر جو سنت کی ڈیفینیشن ہے وہ فرقے کے معنوں میں ہے۔ فرقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقہ کہ جو شیعہ نہیں ہے، آسان سمجھ لیجیے آپ کہ جو شیعہ فرقہ نہیں ہے وہ سنی ہے، مثلا وہ معتزلی ہے، خارجی ہے یا عباضی ہے، جتنے بھی آگے جو فرقے ہیں یہ اہل سنت کے ہاں تقسیم ہے۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ علم العقائد کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آگے مسلمانوں کے اندر جو سنت کا معنی استعمال ہوا ہے وہ یہی والا ہوا ہے۔ محدثین کی سنت کا ڈیفینیشن والا استعمال نہیں ہوتا، فقہا والا استعمال نہیں کر رہے، وہ کس کی ڈیفینیشن کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ علم الکلام کا یا علم العقائد کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سنت ہے، یہ سنی فرقے جو ہیں یہ وہ ہے کہ جب خلافت کا مسئلہ آیا تو خلافت کے مسئلے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خلافت منسوس ہے، تو وہ شخص سنی نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص سے وہ کہتا ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہے بلکہ یہ منسوس نہیں ہے، تو وہ شخص سنی کہلاتا ہے۔ اب پھر اس میں آگے مزید تفصیل ہے، آگے کیا ہے اس میں مزید تفصیل ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ خلافت نص کے ساتھ ہے، تو اب وہ سنی نہیں ہے، وہ شیعہ ہے۔ اب ان میں پھر آگے تقسیم آتی ہے، نص ہے تو وہ نص پھر کن کے لیے ہے؟ تمام اہل البیت کے لیے یا صرف اصحاب کسا کے لیے ہیں؟ اگر وہ تمام اہل البیت کے لیے مان رہا ہے تو وہ پھر امامیہ اس میں آتے ہیں 12 اماموں تک، اور اگر صرف اصحاب کسا کے لیے مان رہا ہے تو وہ زیدی ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی پھر آگے جو اہل البیت میں امام اسماعیل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ جو تقسیم ہے تو پھر اسماعیلی بن جاتا ہے آدمی و امامی، یہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال نص والوں کے ہاں بھی پھر آگے جا کے فرق آتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص وہ خلافت کو منسوس مانتا ہے اور ایک شخص وہ خلافت کو منسوس نہیں مانتا، تو جو منسوس مانتا ہے وہ شیعہ ہے اور جو منسوس نہیں مانتا ہے وہ سنی ہے۔ یہ میں ان کے نزدیک ساری چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کو تھوڑا سا تاریخی طور پر اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ لفظ کیا ہے اور اس لفظ کو آگے پیش کیسے کیا گیا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ پھر یہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور کتابوں کو پڑھا ہے، سنی کتابوں کے اندر جو علم الکلام، علم العقائد اور حدیث کی کتابیں، فرقوں کا آپس کا اختلاف ہے، اس کو دیکھا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کو دھیرے دھیرے سمجھنا ہے، اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ امت کے یہ جو بنیادی اختلافات ہیں یہ ہمیں ایک ایک کر کے سمجھ آتے جائیں۔ اب وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ خلافت نص کے طور پر نہیں ہے، جب نص کے طور پر نہیں ہے تو پھر کیسے ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیے۔ اب وہ جو مسلمان منتخب کریں گے تو وہ شورا کے ذریعے کریں گے، اگر شورا کے ذریعے کریں گے تو وہ شورا شخصی ہے یا وہ عام لوگوں پہ چھوڑ دیا گیا، یہ پھر اختلاف ہے۔ سقیفہ میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سقیفہ میں وہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا نام پیش کیا اور سب سے پہلے وہ کھڑے ہو گئے اور ان کی بیعت کی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر کی، تو حضرت عمر کا خود اعتراف موجود ہے کہ رسول اللہ نے ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا، یعنی نص کے ذریعے خلافت نہیں ہے، یعنی خلفاء کی جو خلافت ہے وہ نص پہ نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابھی میں اس وقت میں حوالے وغیرہ میں چیزیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ بالکل جو میرے عام سننے والا بندہ ہے اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بغیر کتابوں میں پڑھے، کیونکہ جب کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں نام ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بہت مشکل باتیں ہیں، بہت مشکل چیزیں ہیں، کتابوں کے نام بھی ہے۔ تو میرے بھائی بہت آپ کو عامیانہ لہجے کے اندر عام طریقے پر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز اصل مسئلہ ہے کیا میرے بھائی۔ تو مسلمان بھائی کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر یعنی حضرت عمر کا یہ اعتراف ہے کہ یہ خلافت نص کے طور پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا رضی اللہ عنہ کو، اور مجھے انہوں نے خلیفہ بنایا، تو اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا ہوں تو میں وہی کام کروں گا کہ جو رسول اللہ نے کیا ہے، اور اگر میں کسی کو خلیفہ بناتا ہوں تو میں وہ کام کروں گا جو حضرت ابوبکر نے کیا ہے میرے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے تو پھر یہی کام کیا، حضرت عثمان کے لیے پھر انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی انہوں نے بنائی اور شورا کی،
اور حضرت عمر کی خود جو خلافت ہے وہ حضرت ابوبکر نے نام پیش کیا تھا کہ ان کو بنایا جائے، اور لوگوں نے اس موقع پر اعتراض بھی کیا کہ وہ سخت ہیں، اور تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب خلافت کا بوجھ ان کے اوپر آئے گا تو وہ خود ان کی کمر کو جھکا دے گا اور وہ نرم پڑ جائیں گے۔ حضرت عثمان، وہ 6 افراد کی کمیٹی بنائی گئی اور ان 6 افراد کی کمیٹی نے ان کو منتخب کیا، اور امام علی علیہ السلام کے پر جب وہ خلافت پیش کی گئی تو امام علی نے صاف کہا کہ میں سنت قرآن اور سنت اور اپنی جو رائے ہے، اور وہ سنت سے باہر نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی، اس پر فیصلہ کروں گا، لیکن سنت ابوبکر، سنت عمر کو، یعنی ان کے جو طریقہ ہے اس کو امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ یہ پیشکش ہوئی تھی امام علی علیہ السلام کو، امام علی علیہ السلام نے اس کے اوپر اس کو قبول نہیں کیا، حضرت عثمان نے اس کے اوپر قبول کر لیا، اور اس کو ابو الحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے المرتضیٰ کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے سنی شیعہ کی تقسیم۔ اب بات آ جاتی ہے وہی جو شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو سنی شیعہ کا جو لفظ ہے، کیا یہ رسول کی زندگی میں موجود ہے، یا کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن پر سنی اور شیعہ کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ تو فرقوں کے معنی میں یہ جو سنی کا جو لفظ ہے رسول نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، اور قرآن نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے اس کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، لغوی معنی میں۔ اور جہاں تک بات ہے رسول کے قول کو، تو قرآن نے بیان کا ہے، بیان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بیان کہ رسول کی جو گفتگو ہے، رسول کے جو اقوال ہیں وہ بیان ہے۔ قرآن نے اس پر حدیث کا لفظ بھی نہیں بولا۔ حدیث قرآن کی اصطلاح میں آیت کو کہتے ہیں، آیت، قرآن کی جو آیت ہوتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں بات کروں۔ اور قرآن کی ہی اصطلاح میں، ٹرم میں، جو ٹرمینالوجی ہے قرآن مجید کی، یعنی قرآنک سائنس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن نے سنت کا لفظ یہ لغوی معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ قرآن میں ہے، مثلا قرآن میں ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 13 ہے، فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین سنت اللہ التی لا تبدیل لخلق اللہ، سنت اللہ، یہ قرآن میں موجود ہے، یعنی اللہ کی خلقت، اللہ کا طریقہ، اور سنت الاولین، پچھلوں کا طریقہ۔ تو یہ سنت اس معنوں میں قرآن میں موجود ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر قرآن اور حدیث کے اندر یہ جو سنت کا لفظ ہے یہ فرقے کے معنی میں استعمال نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہے۔ رہ گئی بات شیعہ کا جو لفظ ہے، وہ کس معنوں میں ہے؟ وہ اگر ہم اس کو دیکھیں گروہ کے معنی میں تو وہ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اور رسول نے بھی استعمال کیا ہے شیعہ کا لفظ۔ اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی سند مل جاتی ہے، لیکن سنت کے لفظ کے لیے بطور فرقے کے ہمیں نہیں ملتی، بطور گروہ کے، کہ یہ گروہ وہ ہے۔ اور وہ جو روایت ہے کتاب اللہ و سنتی، تو وہ روایت ضعیف ہے۔ اصل جو روایت ہے وہ ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ روایت ہے۔ کتاب اللہ و سنتی کا جو لفظ ہے یہ اس معنوں میں نہیں، اور اگر وہ سنت کے معنوں میں بھی ہو تو اس سے مراد سنت رسول ہے، نہ کہ یہ سنت فرقہ کہ جو انہوں نے بنایا۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرقوں کے معنوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ایک پوری کتاب ہے، السنہ لعبداللہ ابن احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ، ان کی کتاب ہے حدیث کی سنت۔ اس سنت کو، اور اس طرح خلال کی سنت، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کو انہوں نے اہل سنت سے نکالا ہے، اور انہوں نے اپنے علماء جن پر آج سنیت کے اطلاق ہوتا ہے انہیں نکالا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سنت کا لفظ اہل سنت والجماعت کا استعمال ہوتا ہے یہ بطور فرقے کا ہوتا ہے، نہ کہ بطور رسول اللہ کی، رسول کی سنت کے۔ یہ رسول کی سنت کے معنی میں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ قرآن نے گروہ کے معنی میں شیعہ کے لفظ کو استعمال کیا، اور اچھے معنوں میں استعمال کیا ہے شیعہ کا جو مفرد لفظ ہے۔ اس لیے اس پر میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی آپ کو شیعہ کہتا ہے آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ انبیاء کا گروہ شیعہ ہوتا ہے، انبیاء کا گروہ سنی نہیں ہوتا۔ یہ کسی نبی نے یہ نہیں استعمال کیا کہ جی میرے گروہ والے وہ سنی ہیں، نہیں، قرآن نے بھی استعمال نہیں کیا کہ پیغمبر کا گروہ وہ سنی ہے، پیغمبر کا گروہ شیعہ ہے، یہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ کہاں پہ استعمال کیا ہے؟ میں آپ کو قرآن مجید کی آیات آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ سورہ مریم کی 69 آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ شیعہ یہاں پر گروہ کے معنی میں ہے۔ سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 15، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں آئے، وہاں دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ھذا من شیعتی، یہ موسیٰ کا شیعہ ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ موسیٰ کا دشمن ہے۔ تو دو پارٹیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ایک شیعہ موسیٰ ہے اور ایک جماعت فرعون ہے، فرعون کی جماعت ہے۔ تو قرآن نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا بطور، اس کو پسند کیا ہے کہ یہ موسیٰ کا شیعہ ہے۔ تو کوئی شخص اگر آپ کو شیعہ کہتا ہے تو انبیاء کے شیعہ ہوتے ہیں، انبیاء کے سنی نہیں ہوتے۔ یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے بالکل نہیں استعمال کیا۔ بہرحال قرآن اس حوالے سے واضح ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، قرآن کی اتباع کریں، نہ کہ ہم وہ چیزیں استعمال کریں، وہ اصطلاحات استعمال کریں کہ جو انسانوں کی پیدا کردہ ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے، دوسری آیت ہے سورہ صافات کی 83، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ پوری آیات اگر پیچھے سے آپ سیاق و سباق پڑھیں گے تو فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ یعنی انبیاء کی جو جماعت ہے، انبیاء کی جو پارٹی ہے، وہی ابراہیم کی ہے۔ یعنی یہاں پر اب انبیاء کرام کے اوپر اور ان کی جماعت کے اوپر شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ فرق ہے، یہ سمجھنا ہوگا کہ انبیاء کرام کی جماعت کے اوپر انبیاء کرام کا جو گروہ ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ شیعہ ہوتا ہے۔ اب رسول کے زمانے میں اگر ہم آتے ہیں تو رسول کے بھی شیعہ ہوں گے، لازمی بات ہے۔ رسول کے بھی جماعت ہے، رسول کے بھی افراد ہیں، پارٹی کے معنی میں ہیں، بالکل موجود ہے۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو پیغمبر کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی نشانیاں بتائی گئی کہ جو محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے جماعت محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعت محمد، محمد کے شیعہ۔ تو جو قرآنی شیعہ ہیں، جو فرقوں کے معنی اس معنی میں نہیں، یہ جو قرآن نے جس لفظ میں استعمال کیا شیعہ کا، بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھیے گا۔ قرآن پیغمبر کے سنی نہیں ہوتے، پیغمبر کے شیعہ ہوتے ہیں، ہمیں قرآن سے یہی معلوم ہوا۔ نوح کے شیعہ ہیں، ابراہیم کے شیعہ ہیں، تمام انبیاء کے شیعہ ہیں، اور انبیاء کی جو جماعت ہے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب لازمی بات ہے، اس سے میں نے استدلال یہ کیا کہ جب تمام انبیاء کے شیعہ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شیعہ ہوں گے، بالکل شیعہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اور اس کے مصادر ہمارے اہل سنت میں موجود ہیں، روح المعانی کے اندر ہے، اور اسی طرح خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا۔ خطیب بغدادی نے اسے المتفق والمتفرق کے اندر روایت کا نمبر ہے 1204۔ اسی طرح ماوردی نے اس کو استعمال کیا۔ ماوردی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر جب حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا لولا رحتک لرجمناک، اگر ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ کے شیعہ نہ ہوتے، راحت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شیعہ ہے، تمام انبیاء کے شیعہ ہوتے، تمام انبیاء کے، اگر آپ کے شیعہ نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھروں سے مارتے، سنسار کرتے۔ تو قوم نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ قوم شیعہ میں نہیں آتی، شیعہ میں مخلصین آتے ہیں۔ شیعہ میں ہمیشہ جو نبیوں کے جو مخلصین افراد ہوتے ہیں وہی مراد ہوتے ہیں، عام قوم نہیں آتی ہے، جیسے قریش کہہ لیں یا بنو امیہ کہہ لیں، یہ شیعہ میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ شیعہ کسی بھی شخص کے جانثاروں کو کہا جاتا ہے، اس کے مخلصین کو کہا جاتا ہے، محبین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے راحت کا لفظ استعمال کیا ہے، راحت، ولولا رحتک لرجمناک، جسے شعیب سے کہا گیا۔ اور خطیب بغدادی کا میں حوالہ آپ کو دے رہا تھا کہ خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بلا حساب ثم التفت الى علی فقال هم شیعتک وانت امامهم، جنت میں 70,000 میری امت میں سے بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر امام علی کی جانب آپ متوجہ اور فرمایا وہ آپ ہیں اور آپ ان کے امام ہوں گے۔ اب وہ آپ کے شیعہ ہم شیعتک وانت امامهم، وہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ ان کے امام ہوں گے۔ اسی طرح یہ روح المعانی کے اندر بھی یہ موجود ہے، روح المعانی میں اولئک ہم خیر البریہ کے اندر اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہم انت و شیعتک۔ مفسرین نے لکھے ہیں، اس کے بہت سارے حوالے موجود ہیں۔
اب یہ وہ شیعہ ہیں کہ جو رسول کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، پیغمبر کے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں میں شروع دن سے ہی رسول کے زمانے میں یہ تقسیم ہو گئی ہے کہ یہ رسول کا شیعہ ہے اور وہی پھر آگے جا کر علی کے شیعہ ہیں، اور یا یہ شخص علی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مثلا غدیر خم اسی چیز کا اعلان ہے۔ غدیر خم یہ بیعت ہے، صحابہ کرام سے بیعت لی گئی ہے امام علی علیہ السلام کے لیے کہ وہ رسول کے بعد علی کو امام مانیں گے، اور بلکہ رسول کی زندگی میں بھی علی کو امام مانا جائے گا۔ علی کے لیے بیعت لی گئی، اور پھر آگے ایک بیعت ہوتی ہے وہ سقیفہ کی ہے۔ اب سقیفہ سے جو ہماری جو ماننے والے ہیں، جو سقیفہ کو باقاعدہ طور پر مانتے ہیں، تو ان پر یہ لفظ سنیت کا آپ اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو اطلاق ہے یہ قرآنی اطلاق نہیں ہوگا السنہ کا، یا حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ یہ اطلاق ہوگا فرقے کا اطلاق، کیونکہ سقیفہ کی کہیں پر بھی تائید قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ حضور نے سقیفہ کی بطور ایک بیعت کے یا سقیفہ کی خلافت کی تائید کی جائے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے، لیکن اس مسلمانوں کے مشورے کے اندر بہت بڑا طبقہ جو ہے بنو ہاشم کا، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں اگر جا کر اس کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خود اپنا جو حق ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ وہاں پر نہیں آئی ہے۔ مسلمانوں کا جس کو آپ کہہ لیں کہ نص کی تائید ہو، نص کی تائید، یعنی ضروری یہ ہے نا کہ ہم شخصیات سے اوپر اٹھ کر کے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، یہ حضرت عمر ہے، یہ صحابہ ہیں، نص کی طرف دیکھیں خود، یعنی آپ یہ بھی کہہ لیں کہ امام علی کی طرف بھی آپ نہ دیکھیں، سب کو ایک جانب رکھیں، صحابہ کو بھی، اہل البیت کو بھی، تو نص کہاں پر کھڑی ہے؟ یعنی نص کا میں نے آپ کو بتایا، نص سے مراد یہ کہ قرآن کی آیت یا رسول اللہ کا فرمان، تو وہ رسول اللہ کا فرمان جو ہے وہ قرآن کی شکل کے اندر یا رسول اللہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ امام علی کے جو شیعہ ہیں ان کے لیے موجود ہے۔ تو سقیفہ کے لیے جو تائید ہے اس طور پر نہیں ہے کہ میرے بعد اگر تم سقیفہ کرو تو اس میں جو خلافت کا انعقاد ہو، یہ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہم شیعہ فرقے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو میں اس کی حمایت میں نہیں ہوں، مگر جو قرآن نے استعمال کیا ہے تو قرآن نے اس لفظ کو اچھے معنی میں استعمال کیا ہے، اور ایک جماعت کے معنی میں استعمال کیا ہے، نبیوں کی جماعت کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور اسی طرح جو نبی کے پیروکار ہیں ان کے معنوں میں اس کو استعمال کیا۔ اور رہ گئی بات سنیت کی تو وہ استعمال نہیں ہے، میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں، اس کو اگر یہ استعمال کرتا ہے خود کو سنی کہتا ہے، لیکن وہ کس معنوں میں ہونا چاہیے؟ سنت رسول کے معنوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ سنت فرقے کے معنی میں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ نکالتے ہیں نا، کسی کو سنیت سے نکال دیتے ہیں، شیعت سے نکال دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے اس نکالنے سے کوئی شخص رسول کی سنت سے باہر نہیں نکل جائے گا، آپ کے اس نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ وہ فرق تھا کہ جو ہمارے لوگوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے واقف ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ اس کی ڈیفینیشن کیا، اور اصل جو جہاں پر تائید ہے پیغمبر کی، جس چیز کو پیغمبر کی تائید کس لفظ کے ساتھ ہے اس میں ہم استعمال کریں گے، اور یہ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے چلیں۔ یہ حکم نہیں ہے کہ ہم فلاں مولوی نے یہ بات کی ہے، فلاں عالم نے یہ بات کی ہے، فلاں فقہا یہ کہتے، نہیں، قال اللہ قال الرسول، قال الفقہا کو پیچھے رہنے دیں، قال المحدثین کو پیچھے رہنے دیں، قال العلماء چھوڑ دیں، اس کے اندر لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے، قال العلماء نہیں، کچھ نہیں ہے، قال السلف، سلف یہ کہتے ہیں، قال اللہ قال الرسول۔ قال اللہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بتایا کہ شیعہ اچھے معنی میں استعمال ہے، اور قال الرسول، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علمی کچھ سوالات ہیں، کچھ نشستیں ہیں جو جن کے میں جوابات دے رہا ہوں اور اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔